آپ کے نزدیک عشق حقیقی اور عشق مجازی میں کیا فرق ہے؟ کیا عشق مجازی انسان کو عشق حقیقی تک لے جاتا ہے؟ اچھا دیکھیں، کسی بھی پروسیس سے گزر کے آپ دوسرے پروسیس تک جاتے ہیں. جو الٹیمیٹ پروسیس ہے، جو الٹیمیٹ ڈیسٹینیشن ہے، وہ خدا کا عشق ہے، وچ از کالڈ عشق حقیقی. حقیقت سے ہے. تو مجازی جو ہے وہ دنیاوی ہے. یہ جو ناسوت کا جو عالم ہے جس میں ہم رہتے ہیں تو نیچرل ہے. ایون حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اگر آپ قصہ پڑھیں قرآن شریف میں تو ایک سٹیج وہ تھی کہ انہوں نے اپنے رب کو کیسے پہچانا. کبھی انہوں نے درخت کو سجدہ کیا، کبھی ان کو چاند نظر آیا رات کو تو اس کو سجدہ کیا، کبھی ستاروں کی روشنی سے امپریس ہوئے ان کو سجدہ کیا. پھر رات ختم ہو گئی، صبح ہوئی، سورج طلوع ہوا، سورج کو دیکھا تو انہوں نے محسوس کیا کہ چاند تو غائب ہو گیا، ستارے تو غائب ہو گئے. وہ بظاہر غائب لگ رہے تھے، ایکچولی میں تو وہ تھے، لیکن ان کی روشنی ماند پڑ گئی. کیوں؟ کیونکہ اس سے زیادہ ایک روشن چیز انہیں نظر آئی جو کہ سورج کی فارم میں تھی. تو وہ سمجھے کہ یہی شاید میرا خدا ہے اور اسی کو انہوں نے سجدہ کیا. پھر وہ کسی طرح سے آگ تک پہنچے، آگ کے قریب گئے، شاید اس میں انگلی ڈالے تو اس کی حدت محسوس ہوئی، اس نے جلایا تو انہیں محسوس ہوا کہ یہ زیادہ خطرناک چیز ہے، یہ تو مجھے جلا کے راکھ کر سکتی ہے شاید، اور یہ پاورفل ہے، طاقتور ہے، شاید یہ میرا خدا ہوگا. تو پھر اللہ تعالیٰ کی آواز آتی ہے، اے ابراہیم میں تیرا خدا ہوں. اور یوں وہ پھر اللہ سے ہم کلام ہوتے ہیں اور یوں پھر ان کو وہی نازل ہوتی ہے اور اللہ اپنی شناخت کراتا ہے، اپنے بارے میں ان کو بتاتا ہے. تو all of us go through different stages in life. سو لہٰذا میرا فلسفہ یہ ہے کہ مجاز جو ہے اس سے گزر کے ہی آپ حقیقت تک پہنچ سکتے ہیں. جب ہم عشق میں پڑھتے ہیں ایز اے ینگ پرسن اور جب وہ عشق ہمیں جلاتا ہے تب ہمیں اس کی حدت کا احساس ہوتا ہے، تب ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ یہ عشق کیا ہے. اور اکثر لوگ کہتے ہیں نا لو از بلائنڈ، عشق پاگل بنا دیتا ہے، عشق مجنوں بنا دیتا ہے. تو جب تک اس کیفیت سے ہم نہیں گزرتے اس وقت تک ہم عشق حقیقی تک نہیں پہنچتے، جو الٹیمیٹلی آپ کو پاگل بنا دیتا ہے اپنا. Because by the way, God is a very jealous lover. Now let's take this positively. When you start loving God, He becomes so possessive about you that He does not want you to go somewhere else. You only love Him. تو پھر آپ کا اور اس کا ایک رابطہ ایسا قائم ہو جاتا ہے کہ پھر تیسرا کون، اور پھر آپ ایک ایسا سٹیج ریچ کر لیتے ہیں کہ پھر دوئی کہاں، پھر تو صرف یکسوئی ہے. تو اور میں ایک ہی چیز کے دو نام بن جاتے ہیں، جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے. اگین یہ ڈیفیکلٹ فلسفے ہیں جس پہ سرمد نے اپنی گردن کٹا دی، جس پہ منصور حلاج کو سولی چڑھا دیا گیا جب انہوں نے انا الحق کا نعرہ بلند کیا کہ میں ٹروتھ ہوں. لوگ نہیں سمجھ سکے، ڈسائفر نہیں کر سکے ان کے میسج کو، اور ان پہ فتوے داغ لیے کہ جی یہ تو مرتد ہو گیا ہے، یہ تو کفر بکرا ہے، یہ تو پاگل ہو گیا ہے، یہ تو مجنون ہو گیا ہے، لہٰذا سولی پہ چڑھا دیا گیا. چونکہ ان کو ڈر تھا اس وقت کے لوگوں کو کہ اس سے فتنہ کریٹ ہو سکتا ہے، جب وہ خود کہہ رہا ہے میں انا الحق ہوں، میں حق ہوں، میں سچ ہوں. جبکہ ان کا فلسفہ کیا تھا کہ وہ اس لیول پہ پہنچ گئے تھے کہ وہ اپنے آپ کو خدا سے جدا نہیں سمجھتے تھے.